بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آپ سب کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں اور ایک شاندار اور تابناک مستقبل آپ کا منتظر ہو، آمین ثم آمین۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 14 ادب کی اہمیت، اس میں اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے اس کا پہلا نصف حصہ جو تھا وہ مکمل کیا تھا۔ آج ہم بقیہ نصف حصہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے۔ سو اوپن یور ٹیکسٹ بک پیج نمبر 86۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ یعنی کہ اس کا عکس ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ادب اسے مختلف اصناف صنف کی جو ہے وہ جمع ہے کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقیقت یعنی کہ اصل جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو کہتے ہیں منکشف ہونا، ظاہر ہونا ہوتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا کہ دو الفاظ جب ان کے درمیان واو یا پھر اور آ جائے تو یہ جو حروف ہوں گے یہ حروف عطف کہلائیں گے۔ حالات و واقعات کے درمیان میں چونکہ واو ہے، اس لیے یہ گرامیٹیکلی یا گرامر کی روح سے ہم اسے حروف عطف کہیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اقدار، قدر کی جمع ہے، عزت، بزرگی، نیک و بد، یہ بھی حروف عطف ہے۔ اور پرکھنا، کسی چیز کی جانچ کرنا یعنی کہ اس کو جانچنا، صحیح درست رخ جانب۔ اس کے علاوہ دیکھیں سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی ایجادات یعنی کہ کسی نئی چیز کو جو ہے وہ دیکھنا، دریافتیں، ایجاد کی جمع ہے نئی چیز، دریافتیں، تحقیق، دائرہ کار، عمل کا دائرہ، فرحت و شادمانی، یہ بھی حروف عطف ہے۔ فرحت، خوشی، شادمانی، اس کا معنی بھی خوشی ہے۔ یہ دونوں ایک تو یہ حروف عطف ہیں اور اس کے علاوہ یہ مترادف الفاظ بھی ہیں۔ میسر آنا، دستیاب ہونا، ضمانت، بہترین اقدار کی پاسداری، طرفداری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ محض صرف مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مروت، رواداری، کچل دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، یعنی کہ اسے انسانیت کے قریب رکھتا ہے اور معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا یہ ضامن یعنی کہ اس کا ضمانت بھی ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی کرے گا، اس سے منہ موڑ لے گا تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار یعنی کہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، اس طرح ہم نے ادب کی جو اہمیت ہے اس کا جو بقیہ نصف حصہ تھا اس کی ہم نے ریڈنگ کی، اور اس میں سے جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے سرگرمی نمبر 3 اور 11 جو تھی اس کو ہم نے اپنے کلاس ورک میں حل کیا تھا، اور سرگرمی نمبر 5 الفاظ کے جملے جو ہیں وہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر تحریر کیے تھے۔ آج ہم سرگرمی نمبر 1 سوالات کے مختصر جوابات ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سرگرمی نمبر 9 متن میں دیے گئے علامہ محمد اقبال کے شعر کی تشریح کریں۔ یہ میں فرداً آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور آپ ان دونوں ایکٹیویٹیز کو اپنی اردو نوٹ بک پر تحریر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سرگرمی نمبر 1 سبق ادب کی اہمیت کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب جو ہیں وہ لکھیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلا سوال ہے، غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ تو سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں اور اخباری خبریں، صحافتی کالم اور غیر ادبی، یہ تمام جو ہیں یہ غیر ادبی تحریریں ہوتی ہیں۔ ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ
جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو، اور ادبی تحریروں میں ہم عموماً افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی، سفر نامہ وغیرہ شامل کرتے ہیں۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جو جلد دوم میں ادب کی تعریف یوں کی گئی ہے: اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ تو ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، اور نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، اور معاشرے کی اچھی اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ لاسٹ کویسچن اس کا ہے: بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ جو تھا وہ کن معنی میں رائج ہوا؟ تو بنی امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج کیا گیا تھا۔ اب ہم سرگرمی نمبر 9 متن میں دیے گئے علامہ اقبال کا جو شعر ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھا، اس کی جو تشریح ہے اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ادب انسان کو راحت و سکون کا باعث ہے انسان کے لیے، اور سائنسی ایجادات سے اگرچہ انسان کو سہولیات میسر آتی ہیں، لیکن وہ سب اطمینان قلب کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کرنے اور زندگی میں عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس آپ اپنی اردو کی جو نوٹ بک ہے اس پر تحریر کریں گے، اور سرگرمی نمبر 2، 4، 6 اور 8 یہ آج آپ اپنی کلاس ورک میں جو ہے ان کو مکمل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 4 درج ذیل الفاظ کے جو جمع لکھیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ مفہوم، مفاہیم، علم، علوم، متن، امتان، احساس، احساسات، جذبہ، جذبات، دور، ادوار، شے، اشیاء، قدر، اقدار، صفت، صفات۔ سرگرمی نمبر 6 درج ذیل الفاظ میں اعراب لگا کر صحیح تلفظ واضح کریں۔ تو یہ سرگرمی جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ ابھی اسٹوڈنٹس گروپ میں جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ سرگرمی نمبر 10 ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹرس کے نام غیر حاضری کی بنیاد پر اسکول سے نام خارج ہونے کی صورت میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست جو ہے تحریر کرے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اپنے کمنگ لیکچر میں آپ کے ساتھ درخواست نویسی کا جو پراپر پیٹرن ہے اس کو دوبارہ ڈسکس کروں گی، اور پھر آپ اسی پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے درخواست جو ہے اپنی ورک بک پیج نمبر جو میں آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو آپ اس پر یہ درخواست جو ہے وہ تحریر کریں گے۔